لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی رہنما اور ممبر نیشنل اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحبہ. شرمیلا، تھینک یو سو مچ. اور یقیناً بڑا قابل تحسین یہ اقدام ہے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا، کیٹیگرائز کیا گیا ہے وائلنس کی ڈفرینٹ فارمز کو. سب پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا ظاہر ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ثبوت پرووائڈ کیے جائیں. ایون کہ تشدد کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ جی میڈیکل ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، پھر اسے پروو بھی کرنا ہوتا ہے. اب جو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز آ گئی، تھوڑا سا پہلے ایکسپلین کیجیے. واٹ از فائنینشیل ابیوز، واٹ از ایموشنل ابیوز، واٹ از سائیکولوجیکل ابیوز؟ جی بہت شکریہ جی. دیکھیے، روایتی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر جسمانی تشدد کیا جائے تو وہی ابیوز کی کیٹیگری میں آتا ہے، چاہے وہ خواتین کے ساتھ ہو، مردوں کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، بوڑھوں کے ساتھ ہو، ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہو. لیکن اتنا ہی اہم اگر آپ کا نفسیاتی ابیوز ہو اور نفسیاتی تشدد کیا جائے، آپ کو ذہنی طور پہ مفلوج کیا جائے یا آپ کو تانے دیے جائیں. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں جو ایک بڑا کامن ایگزامپل ہے ہمارے معاشرے میں. اگر کوئی عورت حاملہ نہیں ہو سکتی یا بچہ نہیں پیدا کر سکتی یا بچہ پیدا کرنے میں دیر ہو رہی ہے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں گھر والوں کی طرف سے، اور یہ ایک عورت کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اس کو بھی ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ دس از آلسو اے فارم آف سائیکولوجیکل مینٹل ابیوز. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پچھلے دنوں جو ایک ججمنٹ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ مینٹل ابیوز اور مینٹل ٹارچر، سائیکولوجیکل ابیوز بھی ایک بہت ہی اہم وجہ ہے مرد سے طلاق لینے کی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اکنامک ابیوز کی بھی بات کی ہے، اس کو بھی ہم نے ابیوز کی کیٹیگری میں ڈالا ہے. اگر آپ معاشی طور پہ کسی پہ تشدد کرتے ہیں، اگر آپ اس کو اس کا جائز حق نہیں دیتے، یا فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی بوڑھے ضعیف والدین ہیں اور آپ ان کو خرچہ نہیں دے رہے یا آپ ان کا علاج نہیں کروا رہے جو ان کی ضروریات ہیں، تو یہ بھی ایک فائنینشیل ابیوز کے زمرے کے اندر آتا ہے. پھر سیکشل ابیوز کی ہم نے بات کی، جس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی اور کافی لوگوں نے اس پہ اوپر آبجیکشن اٹھائی. بٹ آئی تھنک دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. پیپل نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس، اور لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک فارم آف ابیوز ہے جسے ہم میرٹل ابیوز کہتے ہیں. اس میں ہم نے سب کے لیے پروٹیکشن بھی رکھا ہے، ریلیف بھی رکھا ہے، کمپنسیشن بھی رکھی ہے، اور عدالت کو اس بات کا باور کرایا ہے کہ اگر کوئی اگریوڈ پٹیشن ڈالتا ہے یا اس کے بہاف پہ کوئی آتھرائز بندہ پٹیشن ڈالتا ہے تو 7 دن کے اندر اندر آپ نے پہلی ہیئرنگ کرنی ہے. اور اگر کسی مرد کو یا کسی خاتون کو کسی وجہ سے اس کے ابیوزر سے یہ خطرہ ہے، اس کی جان کو خطرہ، اس حد تک خطرہ ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے یا کوئی جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، تو یا تو وہ اس کو آپشن دیا جائے گا کہ وہ کسی شیلٹر میں چلے جائے، بلکہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو ابیوزر ہے اس کو گھر سے ہٹا دیا جائے. بے شک وہ گھر جو ہے اس مرد کے نام ہو یا عورت کے نام پہ یا کسی کے نام پہ ہو، لیکن اس کو اس گھر سے ہٹا دیا جائے گا تاکہ جو وکٹم ہے اس کو تحفظ ملے. اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں ایسی پروٹیکشن کے حوالے سے رکھی ہیں، کمپنسیشن کے حوالے سے رکھی ہیں، پریونشن کے حوالے سے رکھی ہیں، جو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی جامع ہے. اور اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں اور معاملات ہیں، اور ہم اکثر سنتے ہیں، چونکہ یہ بل اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ہے، کیونکہ میں ایز این ایم این اے میں صرف اسلام آباد کے لیے بہت ساری لیجسلیشن کر سکتی ہوں. اس میں اگر آپ پچھلے 1 سال میں دیکھیں تو اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں کیسز ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے سامنے ہیں، ہزاروں کی تعداد. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک چیز میں جاننا چاہوں گی، یہاں پر فزیکل وائلنس ہی ثابت کرنا عدالتوں میں وبال جان بن جاتا ہے. سالوں سالوں کیسز چلتے ہیں، وہ خاتون یا جو بھی متاثرہ ہے، مرد ہو کوئی بھی، وہ دھکے کھاتے ہیں عدالتوں کے. ظاہر ہے میجورٹی اس میں خواتین کی ہے. باقی جو کیٹیگریز ہیں جس میں ایموشنل ہے، سائیکولوجیکل ہے اور سیکشول ہے، اس کا پروف کرنا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، یا اس قانون سازی اس حوالے سے بھی کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، دونوں پارٹیز کنٹیسٹ تو کریں گی، جو اگریوڈ پرسن ہوگا اور جو ابیوزر ہوگا، دونوں کنٹیسٹ تو کریں گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو حالات اور معاملات ہیں اور عدالتیں دیکھ رہی ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس ظاہری بات ہے اس کے اندر کاؤنٹ ہوگی، اور بہت سارے کیسز کے اندر سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیز بین یوزڈ ایز پرائمری ایویڈنس. دیکھیے، اگر کوئی بوڑھے ماں باپ ہیں اور ان کو علاج کا خرچہ نہیں مل رہا ہے، یہ ایک فائنینشیل ابیوز ہے. اور اگر عدالت معاملات کو دیکھے گی کہ جی ان کا علاج نہیں ہو رہا، تو عدالت ابیوزر کو یہ باور کرا سکتی ہے، آرڈر کر سکتی ہے کہ آپ ان کے میڈیکل ایکسپینسز دیں.
اگر کوئی سائیکولوجیکلی فار ابیوز ہو دیٹ رہا ہے بوڑھے کسی ماں وجہ باپ سے. کو عدالت کو اپروچ کرنا پڑے گا. کتنے ریئر کیسز ہوتے ہیں ہمارے یہاں, والدین ظاہر ہے ان کی دیکھیے وہ استطاعت نہیں ہوتی. آئی انڈرسٹینڈ کہ کسی بھی ایک عام شہری کے لیے, کسی شخص کے لیے عدالت پہنچنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس میں یہ بھی رکھا ہے کہ یا وہ یا ان کا آتھورائزڈ پرسن وہ جا سکتا ہے. فار ایگزامپل, اگر کوئی مجھے اپروچ کرتا ہے یا کوئی کسی این جی او کو اپروچ کرتا ہے کہ ان کے بہاف پہ جائیں, تو وہ بھی جا سکتے ہیں. اور اسی لیے اس بل کے اندر ایک جو بہت اہم چیز ہے, ہم نے پروٹیکشن کمیٹیز جو بنائی ہیں اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جی آگاہی پہنچائیں. اپنے ڈویژنل ہیڈس پہ ہم نے بنائی ہیں, اور ہم نے کہا ہے کہ جی یہ تمام جو اس قانون کی شکیں ہیں یہ اس سے لوگوں کو آگاہی دیں. سو ایون پروٹیکشن آفیسر جو ہے وہ بھی ان کے بہاف پہ جا کے پٹیشن فائل کر سکتے اور ہیں. شرمیلا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب یہ قومی اسمبلی سے تو پاس ہو گیا یہ بل, اس کے بعد اب یہ سینٹ کے بعد پھر باقاعدہ قانون بن جائے گا, سینٹ میں کب پیش کیا جائے گا؟ اینڈ سیکنڈلی کہ دس بل از جسٹ کنفائنڈ ٹو ڈومیسٹک وائلنس. واٹ ایف وومن از فیسنگ آرگنائزیشنل ہراسمنٹ, یا پھر گھر سے باہر اگر کسی قسم کی ابیوز یا ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بچوں کو, یا یس مین ویمن کڈز اینڈ ٹرانسجینڈرز اسپیشلی, تو اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے جی, یہ اسپیسیفکلی فار ڈومیسٹک وائلنس ہے, جو ایک گھر کے اندر ہوتا ہے, چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو, بچے ہوں, ٹرانسجینڈر ہو, کوئی بھی ورنیبل پرسن ہو جن کا کسی نہ کسی وجہ سے اس گھر کے حوالے سے تعلق ہے. ہم نے اس کو کنفائن کیا ہے گھریلو تشدد سے, ٹھیک ہے, اور ہم نے صرف اس کو کسی ایک عورتوں سے کنفائن نہیں کیا یا بچوں سے کنفائن نہیں کیا ہے. اس میں مرد بھی شامل ہیں, ٹرانسجینڈر بھی شامل ہیں, بوڑھے افراد بھی شامل ہیں. اب میری خواہش یہ کہ اب جب یہ اگلے سیشن میں سینٹ میں جاتا ہے, تو کیونکہ ہم نے بحیثیت ایم این ایز اس ہاؤس نے اپنی ذمہ داری پوری کری, ماں سوائے 2 JUIF کی خواتین جس نے کھڑے ہو کے اس کے اوپر اعتراض کیا اور کہا کہ جی غیر اسلامی ہے. اور مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی کہ تشدد کرنا کسی کے اوپر بھی کہاں سے اسلامک ہے, اور ہر چیز کو کیٹیگرائز کر دینا کہ جی اسلامک ہے غیر اسلامک ہے. اور مجھے دکھ ہوا کہ یہ 2 خواتین نے کھڑے ہو کے یہ بات کی, کیونکہ ہم بحیثیت ایز ویمن وی انڈرسٹینڈ, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ کس طرح کے کرب سے عورتیں گزرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. میری خواہش یہ کہ جب یہ سینٹ میں جائے صحیح, تو میری جماعت کے ہر ایک سینیٹر, پی ایم ایل این کا ہر ایک سینیٹر, MQM کا ہر ایک سینیٹر, اور جو بھی وہاں پر جماعتیں ہیں, PTI کا سینیٹر, سب اس کو اوور سپورٹ کریں گے اور اس کو پاس کرائیں گے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے, صحیح, دس از دیئر ریسپانسبلٹی, وی او دس ٹو دا ویمن آف پاکستان. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ بحیثیت ایز MNA آف پاکستان پیپلز پارٹی میری جماعت بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمیں یہ اسپیس دیتے ہیں کہ ہم اس قسم کی پیپلز سینٹرک لیجسلیشن کریں, اور یہ ذمہ داری اب سینٹ کو پوری کرنی ہے. دیکھتے ہیں جی اب یہ سینٹ تک معاملہ پہنچتا ہے تو باقی لوگ اس پہ اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہم ساتھ تھیں, اور